ہماری شریعت اتنی تو پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہمارا ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہیں کب کون سا کام اور کیسے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ بیٹھتا ہے نا، تو ہماری شریعت نے یہ بھی ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ چکے، پیچھے تمہارا کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، اب آگے والا کیسے بیٹھے گا، یعنی اس آگے والے کا بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہماری شریعت نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ تمہیں اگر پیچھے والا نماز پڑھ رہا ہے، آگے تم بیٹھے ہوئے تو تمہیں کس طریقے سے بیٹھنا ہے، تو وہ طریقہ بھی بتایا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی نماز میں سے کچھ شیطان کا حصہ مت کرو، یہ سمجھ کر کے صرف دائیں طرف منہ پھیرنا واجب ہے، بلکہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بائیں طرف بھی منہ پھیرا کرتے تھے۔ وہ حدیث مار کا کیا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک بندہ آگے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی پیچھے والا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، آگے والا نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ذکر ہے کہ اب آگے والا بیٹھے گا، کیسے بیٹھے گا، جیسے یہ بیٹھا ہے تو کیا یہ نماز پڑھ یہ ایسے منہ کر کے بیٹھ جائے، کیسے بیٹھے، تو بتایا کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے نا، تو اس نمازی کی طرف پیٹ کرنا یہ بھی ایک بے ادبی میں شمار ہوتا ہے نماز میں، اور ویسے بھی اب بیٹھے کیسے، یہ نماز پڑھ رہے نا تو تم منہ کیسے ادھر کر کے بیٹھو یا ادھر منہ کر کے، یعنی اپنی یہ سائڈ تمہاری اس نمازی کی طرف ہو، یہ پیٹ اس طرف نہ ہونی چاہیے۔ الغرض آج تو بہت سارے ایسے لوگ ایسے سیدھے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر عرف عام ہو وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پرفیکٹ طریقہ جو حدیث مبارکہ میں آیا وہ کیا ہے، جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ نا، پیچھے والا نماز پڑھ رہا ہے، یا تو تم ایسے بیٹھو، اس کے منہ کی طرف نہ دیکھو بلکہ یوں ادھر دیکھو یا ادھر دیکھو، تمہاری یہ جو پسلی ہے نا اس طرف ہونی چاہیے۔ یعنی یہاں تک دیکھیں عام بندے کا یہ خیال جاتا ہے نا، بھائی نماز پڑھ کے بیٹھنا ہی ہے نا، کیسے بھی بیٹھ جا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا عشق محبت دیکھیں کہ بیٹھنا تو ایسے ہی ہے، کیوں نہ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی بیٹھ جائے، کیوں، اگر اس طریقے سے ہم بیٹھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل پیرا ہو جائیں گے، اور اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام اس طریقے سے یہ اعمال کیا کرتے تھے۔